بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا درس جو ہے سورۃ البقرہ اور آیت نمبر 42 سے شروع ہو رہا ہے، لیکن ہم نے ایک سلسلہ شروع کیے ہیں مختصر سی حدیث، تو آج کی سلسلہ حدیث جو ہے نمبر 3 ہے اور بہت اہم ہے، تو تحقیقی طور پر ہوگی۔ تو بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، تو اس کے الفاظ یہ ہیں کہ جو اس کا جو متن ہے المرء مع من احب، یعنی آدمی اس کے ساتھ رہے گا جس سے وہ محبت رکھتا ہے۔ اب حدیث کے الفاظ جو ہیں جی ہاں وہ بھی ڈیٹیل آئے گا، صرف یہ بیسک ہے المرء مع من احب، آدمی کس کے ساتھ رہے گا جس سے وہ محبت رکھتا ہے، یہ بیسک ہے۔ تو جیسے کہ آپ نے سوال کیا، صحابہ نے بھی سوال کیا، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو الحسن اشعری، حدیث مرفوع یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ ایک آدمی محبت رکھتا ہے وَلَمَّا يَلْحَقْ بِهِمْ، حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ وَلَمَّا يَلْحَقْ بِهِمْ۔ اب الحق یلحق الحاق، اس کے معنی دو معنی ہوتے ہیں۔ ابھی جیسے کہ ہم رسول سے محبت رکھتے ہیں، اللہ سے بھی محبت رکھتے ہیں، صحابہ سے محبت رکھتے ہیں، اور جو دین کے مفسرین محققین ہیں محبت رکھتے ہیں، لیکن ہم ان تک پہنچے نہیں پہنچے۔ اچھا، دوسرا، ہم جیسے ان جیسے اعمال کر پاتے ہیں؟ نہیں کر پاتے۔ تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس قوم کے جیسے صحابہ نے پوچھا کہ وہ نہیں کر پاتے، عمل نہیں کرتے، ایسا نہیں ہے۔ اگر عمل نہیں کیا تو وہ تو جھوٹا دعویٰ ہوا نا، کر نہیں پاتے۔ جواب کیا ہوا؟ المرء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب۔ اب اس کا مطلب کیا مطلب؟ دیکھیے، ایک تو اللہ تعالی ہمارے ساتھ، یہ تو آپ جان چکے ہیں، اس کے پہلے ہم کئی دفعے بیان کر چکے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے، یعنی کیا مطلب کہ میت کیسی ہے اس کی اسمع و ارا، اس کے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا، یہ اللہ کی میت ہے، یعنی اللہ کیسے ساتھ ہیں؟ سنتے اور دیکھتے ہیں۔ کئی دفعے بیان کر چکا کہ ایسے اللہ ہمارے ساتھ میں نہیں ہے، بلکہ اسمع و ارا، سنتے ہیں اور تو ابھی رسول ہمارے ساتھ کیسے ہوں گے؟ ایک شخص کو رسول سے محبت ہے، ایک شخص آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، کہتا ہے کہ میں جب گھر پہ رہتا ہوں تو آپ کی یاد آتی ہے، تو میں آتا ہوں آپ کو دیکھتا ہوں تو سکون ہوتا ہے۔ تو کیا فرمایا المرء مع من، کیا مطلب اس کا؟ اب کیا مطلب اس کا؟ ابھی دیکھیے ہم بھی ہلکے والے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، چاہتے ہیں، مگر کیا سب ایک ساتھ رہتے ہیں؟ تو کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں گے؟ وہ تو ڈسٹرب ہو جائے گا۔ جبکہ قرآن کلام پاک میں ہدایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے دوپہر میں قیلول کے وقت نہ جائیں، سوتے وقت نہ جائیں، آرام کے وقت نہ جائیں، کھانے جائیں، کھا کر جلدی سے اٹھنے کی کوشش کریں۔ تو مطلب کیا ہے؟ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، مطلب سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو ہم جنت میں رہیں گے۔ اب بتائیں کہ اگر ہم جنت میں ہیں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے، اور اعمال ویسے کر نہیں پاتے، کوشش کرتے ہیں، تو ساتھ ہوا کہ نہیں ہوا؟ جہنم میں چلا گیا، ساتھ نہیں ہے۔ اگر جس وقت بھی ہم چاہیں گے کہ جا کر دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جا کر دیکھ سکتے ہیں، یہ مطلب ہے ساتھ کا۔ تو آج کی حدیث کیا ہماری؟ المرء مع من احب، انسان اس قوم کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھتا ہے۔ اب یہ کہ محبت رکھتا ہے، عمل ان کے ایسا ضرور نہیں، ہم کہاں کیسے صحابہ کی طرح عمل کر سکتے ہیں؟ لیکن ساتھ میں رہیں گے۔ ساتھ میں رہنے کا مقصد جنت میں رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اصل محبت، یعنی دین کی خدمت کرنے والوں کی محبت، رسول کی محبت، نبیوں سے ہماری محبت ہے، ہم سب نبی سے محبت کرتے ہیں۔ اب ہم درس شروع کرتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. اب یہاں گزشتہ درس سے ملتے ہیں جڑتے ہیں. گزشتہ جو درس ہمارا شروع ہوا تھا امرأت عمران کی بیوی، عمران کی بیوی، اس کے بعد مریم ابنت عمران. اب اس کے بعد شروع کیا ہوگا عیسیٰ بن مریم. یہ تین قصے ہیں. درمیان میں زکریا علیہ السلام کا قصہ ضمناً آیا. تو اب ہم جڑتے ہیں. دیکھیے یہ جو ہم نے بیان کیا تھا کہ امرات عمران نے نظر مانی. تو الفاظ کیا ہیں؟ نظر تو لک، اللہ کے لیے نظر مانی. اس تعلق سے ایک اور آیت ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 270. وہاں پر یہ بیان ہوا تھا کہ او نظر تم من نظر فإن اللہ یعلم. یعنی تم کوئی بھی منت مانو اللہ اسے جانتا ہے. کیا مطلب جانتا ہے؟ مطلب تم نے جب منت مانے تو اسے پورا کرو. پورا نہیں کر سکتے اور اگر پورا نہیں کر سکتے تو کفارہ دو قسم. لیکن اس کے ساتھ تھا کہ وما للظالمین من انصار. ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اس کی شرح مکمل اگر آپ چاہیں تو 46 پیج اور آیت نمبر 270 سے تفصیل سے بیان کیا ہے. لیکن میں یہاں پھر یادہ کیے دیتا ہوں اس لیے کہ بہت ضروری ہے. تو نظر وما للظالمین کون سی نظر؟ اگر انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کسی کی منت مانی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے اس کے لیے لفظ کیا تھا؟ کیا آتا ہے آپ کو یاد ہوگا اس درس میں ہوں گے نیاز. آپ نوٹ کر لیں نظر نیاز. تو نظر تو آپ مانا اللہ کے لیے. نیاز کیا چیز؟ تو پھر یہ نیاز کیا چیز؟ ہمارے بہت مشہور ہے. ابھی نیاز تقسیم ہو رہی ہوگی ابھی تک محرم کی. تو یہ نیاز کیا ہے؟ تو یہ نیاز کیا ہے؟ اس کا جاننا ہی بہت ضروری ہے. نیاز کسے کہتے ہیں؟ یہ لفظ نیاز جو ہے جب ہم اللہ کی صفت غنی اور سمت کا ترجمہ کرتے ہیں تو بے نیاز کرتے ہیں. تو فرق کیا آیا؟ بے یعنی وہ نیاز نہیں. بے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. غنی کا ترجمہ کیا کریں گے؟ تو نیاز کا مطلب کیا؟ نیاز کا مطلب محتاجی، عاجزی، انکساری. تو جو محرم کے بھی شیرنیاں کر رہے ہیں وہ کسی بھی شکل میں ہو، رونٹ ہو، ملیدہ ہو، کیا حلیم ہو، کھینچا ہو، جو بھی، یا جو کرتے ہیں مزاروں کی اس کا نام نیاز. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کی اپنی ضرورت ہوتی ہے کہ نیاز تقسیم کریں گے تو ان کی محتاجی کا اظہار کر کے وہ انہیں بے محتاج کر دیں گے. مگر کس کی نیاز کرتے ہیں؟ جو خود محتاج ہے. اب بتاؤ یہ لوگ کہتے ہیں امام حسین. تو میں کہہ رہا ہوں باقی ہم لوگ تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. اب امام حسین کے نام کی وہ نیاز کرتے ہیں اور جو قبروں میں دفن ہے ان کی نیاز کرتے ہیں. بتائیے کہ وہ بے نیاز ہیں کہ وہ نیاز ہے؟ وہ خود نیاز ہے، وہ خود محتاج ہے. اور تم محتاج لوگوں کی نیاز کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ وما للظالمین من انصار. ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. تو یہ گزشتہ سے ہم جڑ گئے. اب سنیے اس نے منت مانی اور اس بچی کو اپنی منت کے مطابق معبد خانے میں پہنچا دیا. تو اب سنیں کیا ہوتا ہے. اور وہاں پر وہ تھی تو فرشتوں نے کہا اے مریم سے کہہ رہے ہیں ان اللہ اصطفاکی. طفا کا لفظ ہمارے بہت مشہور ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مصطفیٰ، کہتے ہیں نا مصطفیٰ نے چنا ہوا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے چنا کہ آپ خاتم النبیین ہوں گے. تو مریم کو چنا. پھر دوسرا لفظ وطہرکی. اچھا یہ جو کی جو آ رہا ہے نا یہ فیمیل کے لیے آتا ہے. اگر سامنے میل ہو تو تفاک تحرک، تو یہ فیمیل اسے بھی ذہن میں رکھے گا. اب تحرک یعنی کیا؟ سورہ نساء ہو، بقرہ ہو، جہاں خواتین کا تعلق ہے وہاں غسل سے پاکی. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تمہیں پاک صاف رکھے. تو کون سا حدث اصغر، حدث اکبر، یعنی کہ وضو اور غسل میں سب آ گئے. حیض کا آ گیا، احتلام کا آیا، جنابت کا آیا، نفاس کا آ گیا، سب آ گیا. تو یہاں طہارت کس کے لیے، کس سے پاک کیا؟ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ بس یہی پاکی ہے. نہیں،
اخلاق کی بھی پاکی ہے. ایک انسان بد اخلاق ہے، ایک انسان بد اخلاق ہے تو وہ پاک گالیاں نہیں بکتا ہے تو وہ پاک گالیاں بکتا ہے تو وہ پاک نہیں ہے. مطلب ہے کہ ایسی خامیوں سے پاک مریم کو کیا جو آپ کے تقدس میں کمی کا باعث، اسے بھی کہتے ہیں پاک. تو دیکھیے انسان کچھ شریف لوگ ہیں، آپ دیکھتے ہیں گفتار میں احترام سے ادب کے ساتھ رہتے ہیں، تو یہ بھی ایک پاکی ہے. جیسے ہم نے اس کو پہلے ہی بتایا تھا، روزی لوگ سمجھتے ہیں کہ کھانا پینا روٹی نہیں، بیویاں بھی روزی ہیں، بچے بھی روزی ہیں، کئی چیز. ایک انسان کی عزت، جی ہاں، یہ سارا رزق ہے. یہ سارا رزق ہے. عموماً لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کھانا پینا. تو اسی طریقے سے طہارت اخلاق میں، گفتار میں، انداز میں، معاملات میں. اچھا پھر فرماتے ہیں وصطفاکی. اب ڈبل آیا، دوبارہ آ رہا ہے نا وصطفاکی. اب کیا مطلب؟ پہلے تو چن لیا، اب کیا ہوا؟ چن لیا. مریم علیہ السلام معبد خانے میں چلی گئی. اب کیا ہے؟ وصطفاکی علی نساء العالمین. سارے جہاں کی عورتوں میں چنا. کتنی خواتین تھیں اس وقت؟ بہت ساری خواتین تھی نا. لیکن اب پھر آپ سوال کریں گے کہ اگر مریم علیہ السلام کو سارے جہاں کی خواتین پر، نساء کے معنی ترجمہ میں خواتین کر رہا ہوں، عورتیں بھی کر سکتے ہیں، ساری عورتوں پر جہاں کی، تو پھر حضرت خدیجہ کیا، حضرت عائشہ کا کیا، حضرت فاطمہ کا کیا، آسیہ زوجت عمران کا کیا پھر؟ تو یہ پانچ ہوئے نا. مریم، آسیہ زوجت کیا، فرعون اور خدیجہ، عائشہ اور فاطمہ. پانچ. چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو یہ دو عورتیں کون؟ مریم بنت عمران اور آسیہ زوجت فرعون اور خدیجہ، عائشہ اور فاطمہ. اب کیا مطلب؟ یہ بھی صحیح ہے. اس وقت کی خواتین، اس وقت کا سارا جہاں کیا تھا؟ اس وقت کا جو سارا جہاں تھا اس میں یہ ساری دنیا نہیں تھی نا. جتنے اس وقت موجود تھے اس وقت کی خواتین پر اسے کوئی فرق نہیں آ گئی. تو کوئی فرق نہیں آ گئی. اس سے سننا بہت ضروری ہے، سمجھنا بہت ضروری ہے. ایک کتاب ہے جس کا نام ہے تقابل ادیان. لوگ نہیں دیکھتے، وہ دیکھنا چاہیں. ادیان بہت سارے ہیں، دین ایک ہی صحیح ہے، لیکن جب تقابل ادیان آپ دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا نا. تو یہ اس کا کیا تقابل ہے کہ افضل کون ہے. تو یہ غلط فہمی دور کریں. البتہ ہم اس افضلیت کا، فضیلت کا نام احترام سے لیں. دیکھیں انبیاء بھی اپنی جگہ پر افضل ہیں، مگر ہم کوئی تفریق نہیں بیان کرتے. اس طریقے سے یہ خواتین بھی خواتین محترم ہیں، مقدس ہیں، تو ہم احترام سے نام لیں. تو یہ تقدس ہوا. اچھا دوسری آیت بھی بہت اہم ہے، سنیے گا. یا مریم قنوتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین. اب دیکھیے یا مریم مقنوتی. اگر یہ میل ہوتا تو یا تو اقنت. میل کے لیے کیا؟ اقنت. فیمیل اب یہ فیمیل کے لیے تی. ورکع تو ورکعی اور وسجد تو وسجدی ہے نا قرآن شریف میں. وسجد پھر سجدہ کرتے ہیں، تو فیمیل کے لیے وسجدی ورکعی مع الراکعین. اب یہاں کیا سمجھنا ہے؟ اس لیے کہ لوگ فتویٰ بہت جلدی سوال نہیں کرتے. دیکھیے کیا کہا جا رہا ہے. اقنوتی یعنی کیا؟ یہ تو میں مقنوتی ہے مگر علیحدہ سے پڑھوں گا تو کہ فرما برداری کرو. تو فرما برداری کر رہی تھی. پھر کیا ہے؟ سجدہ اور رکوع کرو، رکوع کرنے کے والوں کے ساتھ. کیا چلن ہے بتایا آپ کو؟ اب کیا چلن ہے بتایا آپ کو؟ میں نے اس کا نام رکھا ہے پبلک حدیث. اس کو کہتے ہیں عوام، یعنی اس کو کہتے ہیں عوام. تو عوام سے دین کو حاصل نہ کرے. یہاں بہت مشہور ہے، ابھی تک لوگ بھولے نہیں، اتنی محنت کی. کہ سوال میں جس نے عمرہ کیا حج اس پر فرض ہوا. کیا نام اس کا؟ پبلک حدیث. یہ کیا بات ہے؟ یہ کیا بات ہے؟ حج کس پر فرض ہوگا؟ جس پر مال و دولت جانے آنے کے وسائل اسے حاصل ہوں گے. یا ہے کہ وہ احرام اوڑھ لے اللہم لبیک حجن. تو اسی طریقے سے آپ نے سنا کہ نہیں سنا مجھے پتا نہیں. وہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی جو نماز ہوتی ہے نا. اچھا مجھے بتایا لوگوں نے، پوچھا نہیں، بتایا کہ بنی اسرائیل میں تو سجدہ اور رکوع نہیں تھا. تو آپ کو بھی بتائیں گے. تو پھر یہ کیا؟ یہ بھی تو بنی اسرائیل کے خاندان سے ہے نا. اب اس کا کیا جواب دیں گے؟
ایسا نہیں ہے. بنی اسرائیل میں جو نماز تھی رکوع اور سجدہ نماز کے بالکل روحانی اجزاء ہیں کہ انسان بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. نماز میں قیام بھی ہے, تشہد بھی ہے, دو سجدوں کی, لیکن اہم کون سی؟ یہ ہم کسی اور کے لیے نہیں کرتے اللہ کو چھوڑ کر. اب دیکھیے کس سے پڑھیں گے وہ بھول جاتے ہیں. بس وہ سوال کرنا ہے نا کہ بنی اسرائیل میں کچھ لوگ وہ جو رہبانیت کہتے ہیں نا, رکو تو رکو میں ہی گھنٹوں دنوں ہفتوں رکو میں رہتے تھے راہب لوگ. تو اس سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا گیا. تو پھر اگر بنی اسرائیل میں رکوع نہیں ہوتا تو پھر وہ رکوع کر رہے تھے. رکوع تو کرتے تھے. البتہ ان میں نماز جو آپ دیکھیں گے نا تو ان کی مختلف ہے. ہمارے بھی مختلف ہے. ایک اوابین کی نماز آپ نے سنے ہوگی نا, تہجد کی نماز ہے, چاش کی نماز ہے, اشراق کی نماز ہے. تو ان کی ایک نماز تھی, اس کا نام قیام کے ساتھ لگا ہوا ہے, صرف قیام ہی قیام. ایک نماز یہ انہوں نے بنائی تھی, ایک نماز سجدہ سجدہ. تو ایسا نہیں ہے. تو آپ جواب دیں کہ کس نے کہا کہ بنی اسرائیل میں رکوع سجدہ نہیں تھا؟ رکوع سجدہ تھا, یہ تو اہم رکن ہے. اب دیکھیے اگلی آیت. اچھا اب دیکھیے اگلی آیت میں کیا کہا جا رہا ہے. اب یہ قاعدہ آپ کو معلوم ہوگا. یہاں ذالکم نہیں کہا جا رہا ہے, نہ ذالکما کہا جا رہا ہے کہ دو نہیں. یہاں کس کی طرف اشارہ ہے؟ یہ جو طہر کی وصطفیٰ کی قنوتی وسجدی, یہ جو خبریں بتا رہے ہیں, یہ جو قصہ بتا رہے ہیں, تو اے رسول دیکھیں نا فرق ہے. جہاں ذالکما بیان کیا جائے, جہاں ذالکم بیان کیا جائے, تو یہ جو قصہ من انباء الغیب. اچھا تلاوت انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم وما کنت لدیہم اذ یختصمون. اللہ دیکھیں کیا کہا جا رہا ہے. یہ خبریں نبا کی جمع انباء غیب کی بذریعہ وحی اے رسول ہم آپ کو بتلا رہے ہیں. کہاں گئے جو کہتے ہیں کہ رسول کو علم غیب تھا. اگر رسول کو علم غیب تھا تو یہ باتیں بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے تھی. اس عقیدے کی وجہ سے وہ ہمیں کافر کہتے ہیں. ہم کافر کیسے ہوئے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کو ان خبروں کا علم نہیں تھا, ہم وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں. تو اب کافر کون؟ جو رسول کو علم غیب سے متصف کرے. یہ ہمیشہ عکس چل رہا ہے. تو ہم بتا رہے ہیں. اچھا پھر کہا جا رہا ہے وہاں جب معبد میں لے کر گئے تو وہاں کئی پجاری تھے. ہر ایک چاہتا تھا کہ یہ پہلی دفعہ لڑکی ہمیں اس کا شرف حاصل ہو, ہم اس کی تربیت کریں گے تو نہیں. کیا ہوا؟ جھگڑنے لگے. پھر فیصلہ کیا ہوا؟ ایسے پانی کے پاس جائیں جو بہتا ہو, اب وہ ندی ہو, نالا ہو, سمندر ہو, جو بھی ہو, اور اپنے قلم ڈال. قلم کون سے؟ یہ آج کے نہیں, بول پہ نہیں. ابھی آپ نے دیکھے ہوں گے, ہم نے تو لکھا ہے. یہ جو ہلکی سی لکڑی ہوتی ہے اس کو تراش کر اس کی نب بنا کے وہ قلم اس کو ہلکا قلم کھوکھلا بہ جائے گا. وہ تو بہ جائے گا. یہ ڈالو. جو گیا ہو گیا, جو نہیں گیا تو حضرت زکریا کا قلم گیا نہیں, بلکہ مسئلے کی طرح تیرتا رہا. جب وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ کون مریم کی کفالت کرے گا, یہ بھی آپ کو پتہ نہیں. اب دیکھو ہم کوئی شرم محسوس کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ رسول آپ کو پتہ نہیں تھا. وما كنت لديهم. اچھا اس کے پہلے جب وہ جھگڑ رہے تھے آپ وہاں موجود نہیں تھے. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. پھر ہم لوگوں کو کیا ہوا؟ یہ ساری خبریں تخلیق کائنات کی رسول کو جتنی ضرورت ہے وہ بتلایا جا رہا ہے. اچھا اب یہ کیوں بتلایا جا رہا ہے؟ ضروری ہے آپ کو کہ انہیں آپ سمجھائیں. اس لیے کہ وہ ان کے باپ دادا بھی نہیں جانتے تھے. مطلب جو اس وقت موجود تھے, جو مخالفت کر رہے تھے نا, یہ تو زکریا السلام کے وقت جو موجود تھے وہ جانتے تھے, باقی ان کے باپ دادا بھی نہیں جانتے تھے. تو کہا جا رہا ہے آپ بھی نہیں جانتے تھے, یہ بھی نہیں جانتے. تو یہ قصہ بیان کیا جا رہا ہے, یعنی تقدس اور چننا پاک دامن کون مریم, تو اس کی کفالت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بہترین شخص کا انتظام کیا. تو یہ بھی تو معجزہ ہوا نا کہ ساری کلمیں بہہ گئیں اور ایک نہیں بہی. اب سنیے اب قصہ شروع ہوگا کس کا؟ عیسی ابن مریم کا. تو دو قصے ہوئے, عمران اور مریم
اور مریم ابنۃ عمران درمیان میں آ گیا زکریا اور یحییٰ کا. تو اب سنیے اذ قالت الملائکۃ یا مریم اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین. اب دیکھیے خیال رکھے گا وجیہا فی الدنیا. فی الدنیا پڑھ رہے ہیں, اردو کا نہیں پڑھ رہے ہیں. اردو میں کیا پڑھتے ہیں؟ دنیا. تو قرآن شریف میں دنیا نہ پڑھیں, دنیا. لیکن ہمارے لوگ قرآن شریف میں دنیا ہی پڑھتے ہیں, چونکہ عادت ہو گئی نا. ہر سارے لوگ تو قرآن کی خدمت میں نہیں بیٹھتے نا. اب اس میں کئی چیزیں سیکھنی ہے. اب اس میں کئی چیزیں سیکھنی ہے. سب سے پہلے فرشتوں نے کہا اے مریم, اللہ تعالیٰ بشارت دیتا ہے. دیکھیے یبشرو کی, یہ زیر جو ہے کس کا؟ فیمیل کا. بکلمۃ منہ, کلمہ اللہ کی جانب سے. اب میں ترجمہ نہیں کر رہا ہوں کلمے کا. اسمہ المسیح, اس کا نام کیا؟ مسیح. اس کا نام کیا؟ مسیح. صفت عیسی ابن مریم. وجیہاً فی الدنیا, نام رکھتے ہیں بچوں کا, اور بچوں کا وجیہا بہت اچھا نام ہے, یہاں سے ملتا ہے آپ کو. وجیہ یعنی کا عزت دار, باوقار, شاہ بشاہ. اور فیمیل کا ترجمہ کریں باوقار بچی, دنیا میں اور آخرت میں, اور نیک لوگوں میں سے ہوں گے. اب یہاں ہم شروع کرتے ہیں کلمہ سے. دیکھیے اوپر بھی کلمہ گزر چکا ہے. دیکھیے آیت نمبر 29 ساتھ میں ہے میرے 29. دیکھیں میں پڑھ رہا ہوں. محراب میں تھے تو بشارت ملی تھی. دیکھو فنادت الملائکہ وقام یصلی فی المحراب. ملا نا. دیکھیں سیدا وحسورا ان اللہ یبشرک. دیکھیں یبشرک ہے کیونکہ کل سے مراد کیا؟ میل. کون؟ زکریا علیہ السلام. مصدقا بکلمۃ من اللہ, وہاں پر بھی کلمۃ من اللہ ہے نا. تو وہاں پر کلمہ کا ہم نے کیا ترجمہ کیے تھے؟ یاد ہے آپ کو؟ اللہ کے احکام, اللہ کی باتیں لوگوں تک پہنچائیں گے. اب یہاں ہم ترجمہ کچھ اور کریں گے, اس لیے تو اب پرفیکٹ ہو جائے گا. تو کلمہ کے متعدد معنی. تو وہاں کیا ترجمہ کہ وہ جو یحییٰ ہے وہ اللہ کی باتیں, اللہ کے احکام. کلمت اس کا جمع آتا ہے کلمہ. نوٹ کر لیجیے. چلیے اب یہاں کیا کریں گے کلمہ کے معنی کہ عیسی ابن مریم کلمۃ من. کیا کلمۃ؟ دیکھیے ہماری تخلیق کیسی ہوئی؟ جو آج کل جو تخلیق ہو رہی ہے میاں بیوی کے ملاپ سے ہو رہی ہے. اور پہلے کیسی ہوئی تھی؟ آدم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ, پھر حوا علیہ السلام کی آدم علیہ السلام کے ذریعے. یہ اللہ کے کلمے سے, یعنی کلمہ کے معنی کلمہ, احکام نہیں. وہ کیا؟ کن فیکن. حکم ہے اللہ کا. تو فرمائے کہ کلمۃ من. جبریل کو حکم ہوا کہ جاؤ پھونک دو, تو پھونک دیا. بس یہ اللہ کا حکم. تو یہ سمجھ گیا. اچھا اسمہ المسیح, اس کا نام مسیح. عیسی ابن مریم. یہ بھی سمجھنا آسان ہے. وجیہاً فی الدنیا والآخرہ. لیکن یہ جو کوکنی حضرات ہیں نا, ان کو یہاں تھوڑا سا توقف کرنا ہے. کیا آپ بھی شاید پڑھتے ہوں گے تحیات میں دعا کیا پڑھتے ہیں؟ تحیات کے بعد پڑھتے ہیں نا. ہاں, اس لیے کوئی آپ کو لوگوں کو ٹینشن نہیں. لیکن ہمارے یہاں بڑا مسئلہ ہے. جی سنیے. حدیث ہے, آپ کو یہ یاد ہو تو یہ پڑھے. حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اور بخاری مسلم کی حدیث ہے, ابو ہریرہ راوی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری تحیات, درمیان والا نہیں, کیا آپ کہتے تھے؟ اللہم انی, جو آپ پڑھتے نا, کیا بولے؟ اللہم انی ظلمت نفسی نا. جی, تو اس کے بجائے یہ وہ بھی ہے, وہ بھی آپ کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. اس لیے میں نے اسے چنا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ دعا پڑھیں. مسیح تو مسیح عیسی ابن مریم اور مسیح دجال. تو سمجھنا ہے کہ نہیں؟ اب سب کے لیے سمجھنا ہے.
दज्जाल को क्या कहते हैं? भाई दज्जाल को क्या कहते हैं? मसीह दज्जाल, ईसा इब्न मरियम को मसीह। अच्छा एक और बात, देखो मैंने जो पढ़ा हो ना, देखो मैंने जो पढ़ा हो ना, हमारे मुझे याद है। हमारे यहाँ यहाँ मकतब में जो पढ़ाई जाती है ना, किताबें मुख्तलिफ है, तो हर किताब में मुख्तलिफ मिलेगा, इसलिए आप परेशान न हो। आपको जो याद है वो सब हदीस में, उसमें क्या मिलेगा? मैंने कहा कि उमिन अज़ाबि जहन्नम, उसमें मिलेगा उमिन अज़ाबि नार। कोई बात है। अच्छा फिर तरतीब हमने कब्र से शुरू किया, तो पहले अज़ाब जहन्नम मिलेगा, फिर अज़ाब कब्र, कोई बात नहीं। फिर हमने मसीह दज्जाल आखिर में पढ़ा, उसमें पहले मिलेगा। तो तरतीब में आप ये ना समझे कि अब ये याद करें, नहीं, जो आपको याद है मतलब है कि 4 से पनाह मांगने की रसूल ने हिदायत दी, तो रावियों से वो भूल जाते हैं तरतीब क्या थी। लेकिन समझना क्या है? लेकिन समझना क्या है? मसीह बहुत अहम बात है ना। मसीह आपने नाम सुना होगा ना, मसीहा हिंदी लफ्ज है, हिंदी लफ्ज है, हाँ उर्दू भी लफ्ज है। हाँ, तो अब यहाँ सवाल ये आता है, अब यहाँ सवाल ये आता है कि मसीह ईसा इब्न मरियम को भी मसीहा, तो मसीहा के माने नोट कर तो लें। मसीहा के माने नोट कर लें। मुर्दा कौम, या बीमार कौम को इनमें जिंदगी की रूह फूंकना। जैसे आज हमारी उम्मत मुस्लिमा मुर्दा है ना, मुर्दा बीमार है, रोग है, दरगाह परस्ती है, ताजिया परस्ती है, इसे बीमारी कहेंगे ना। तो उनके अंदर रूह कौन फूकेगा? वो ऐसा जयीद आलिम वही रूह फूंक सकता है। मसीहा के माने समझ गए? तो मसीहा के माने समझ गए? क्या लिखे आपने? मुर्दा कौम या बीमार कौम में जिंदगी की रूह को फूंकने वाला क्या होता है? मसीहा। तो इसी से बनाना मसीह से। जी हाँ। तो ईसा इब्न मरियम ने क्या? तो ईसा इब्न मरियम ने क्या किए थे? दूसरे सफ़े पर पढ़ेंगे, मगर ये आपके जहन में रहेगा तो जल्दी से निकल जाएंगे। वो मसीहा थे क्योंकि वो बनी इसराइल जो मुर्दा हो चुकी थी, उनमें रूह फूंकने के लिए जो मैं कह रहा हूँ कुरान की आयत से कह रहा हूँ, अगले सफ़े पर पढ़ेंगे। लिख लिए फिर से वो बता रहा हूँ, पहले क्या लिख लिए? पहले क्या लिख लिए? बोले मसीहा के क्या माने? मुर्दा और बेईमान। मुर्दा है मतलब वो दफनशुदा ने, मुर्दा ने समझ गए ना। हाँ सही किए। जिंदगी की रूह फूंकने वाला मसीहा। तो ईसा इब्न मरियम मसीहा थे। अब हाँ, दज्जाल क्या था? दज्जाल ममसूह से लिख दिए ममसूह जी। तो ममसू का मतलब क्या? तमाम भलाइयाँ खैर व बरकत से दूर। क्या ममसू क्या माने? मिटा दिया उसको, मिटा दिया। आपने सर पे हाथ फेर दिया तो सारी जुएं निकल गई ना। तो तमाम भलाइयाँ खैर व बरकत से दूर। कौन वो? ममसू यानी कौन? अब आ गया समझ में? फिर मसला हो जाएगा। नहीं तो फिर मसला हो जाएगा। मसीह किसके साथ है? मसीह किसके साथ है? ईसा इब्न मरियम के साथ भी है। चले आगे लिख लिए। तो ये इसे क्या कहते हैं? लुगतुल कुरान। समझे ना? तो अब आपके जहन में रहेगा। वरना एक साहब ने तो जो मसीह दज्जाल है ना, तो बोले नहीं ये प्रिंटिंग की गलती है, तो खा कर दिए थे मस्कुल दज्जाल। तो ऐसा नहीं है, समझे ना। बहरहाल आगे चल रहे हैं। युकल्लिमुन्नास फिल महदी व कहलन व मिनस सालिहीन। किसका किस्सा शुरू हो रहा है? ईसा इब्न मरियम। वो तो ज़िम्नन में हम मसीह दज्जाल आ गए। अच्छा बात करेगा लोगों से। महद यानी क्या? गोद। तर्जुमा करते हैं गहवारा। तो फारसी लफ्ज़ हुआ ना, गहवारा गोद एक ही चीज़। और कहलाए पुख्ता उम्र। क्योंकि आप तो ज्यादा उम्र नहीं हुई थी ना, नबूवत तो बचपन में मिल गई थी। नबूवत के लिए जरूरी है कितने? 40। ये आपको जहन में, मगर ये तो बचपन में, सब बचपन में। और नेक लोगों में से होंगे। अब गोद में कैसे बोलना? गोद में कैसे बोलेंगे? इसके लिए आप सफा नंबर निकालें। चलो आयत बताते हैं। सूरह मरियम, उस सूरह का नंबर है 19। और ये प्रिंट है तो 307 पेज। आयत नंबर वो चंद आयत हैं 30, 31, 32, 33।
लेकिन सूरत का हमने नंबर बता दिया 19 सूरह कहफ के बाद, तो जल्दी से मिल जाएगी। तो देखिए मिली, तो देखिए वो 30 से देखिए नहीं, उसके पहले देखे, नहीं उसके पहले देखे। लोगों ने पूछा ये कहाँ से लाई तू मरियम, ये बच्चा कहाँ से लाई? तेरा बाप तो ऐसा नहीं था। फअशारत इलैहि, 29 आयत से देखें क्या है, फअशारत इलैहि, यानी ईसा इब्न मरियम की तरफ इशारा की। तो बोले कि कैफ नुकल्लिमु, हम जो गोद में बच्चा उससे कैसी बात करेंगे? फौरन बोल पड़े ईसा इब्न मरियम। कहाँ? क्या बोले? गोद में। क्या बोले? इन्नी अब्दुल्लाह। देखो अब ये पूरा पढ़ लें। मैं अल्लाह का बंदा, आतानी किताब, किताब दी, जालन नबिया, नबी बनाया, जाल मुबारका, जहाँ पर हूँ बाबरकत, औसान बिस्सलात व ज़कात, मालूम तो हैया, बर्रम बि वालिदती, और मुझे जब्बार शकीन वस्सलामु अलैहि यौम वुलिदतु व यौम अमूतु व यौम अहया, क्या उबअसु हैया, मुझ पर सलाम थी जिस दिन पैदा हुआ, जिस दिन मरूंगा, जिस दिन उठाया जाऊंगा। उबअसु हैया, अल्लाह अमूतु, तो मरेंगे कि नहीं? अभी नहीं मरे, लेकिन एक दिन वो आएंगे, एक दिन मौत हो। तो ये रेफरेंस के लिए मैंने बताया, नोट कर लिया सफा। अब हम कहाँ चल रहे हैं? अब सुनिए एक और चीज, चूंकि आप लोगों को तफसील से बता रहा हूँ ना। गहवारे में बोले, गोद में ईसा इब्न मरियम, और मुस्लिम बुखारी के हदीस। ये चूंकि मुख्तसर बयान करूंगा, चूंकि मुस्लिम में और बुखारी में ऐसा है, उसमें 3 लोगों का जिक्र है। एक ये रहेगा, दूसरा सभी, तो उसमें जुरेज मिलेगा, उनका बच्चा, जुरेज वाला बच्चा, उनका नहीं, जुरेज वाला बच्चा, और तीसरा दूध पिलाने वाली का बच्चा। ये से 3 किस्से। तो मुख्तसर, बड़ी तफसील है, आप देखेंगे तो, लेकिन मुख्तसर ये कि वो एक आबिद थे। ये तो किस्सा आप जान लिए, वो आबिद थे और लोग उनका एहतराम करते थे, मगर एक खातून ने इल्जाम लगा दिया कि ये बच्चा इनका है। आबिद यानी इबादत गुजार, बहुत अच्छा किया। आबिद यानी गुजार, और अब्द और अबीद। तो आबिद यानी क्या? इबादत गुजार। वो आबिद थे। अच्छा है, उसी को पूछ लिया करें, लोग नहीं समझते। आबिद यानी क्या? इबादत गुजार। अब वो कभी रहबान यहाँ कहना सही नहीं, क्योंकि मोहतबर शख्सियत थी और लोग उनका एहतराम करते थे। और अचानक आ गए, बोले कि ये बच्चा कहाँ से लाई? तो बोले इनका है। गुस्सा आया, अब लोगों को गुस्सा आया, भाई आप पर आप जिन पर आप भरोसा करते हैं, नेक आपके शेख जो भी कहें, गुस्सा है ना, तो आ गए सब तोड़ने के लिए। बोले हमें क्या बेवकूफ बनाते हो? तो बोले जरा रखो, बच्चे से पूछो। ये भी वही था, उसी गोद में था। बच्चे ने बोलना शुरू कर दिया कि मेरा बाप फुल आदमी हो गया। आजकल बोलते हैं ना सॉरी, ये तरीका हो गया। तो ये बहुत तफसील से किस्सा है, हमने मुख्तसर बताया। अच्छा, तीसरा एक माँ जो अपने बच्चों को दूध पिला रही थी और जा रही थी, तो वहाँ से बादशाह सलामत की सवारी गुजरी, तो बड़े ऐश के साथ, तो इसने बोले कि अल्लाह मेरे बच्चे को ऐसा बना। तो बच्चे ने दूध छोड़ा, मुझे ऐसा न बना। अरे ऐसा न बना। देखो ये 3 किस्से हमने मुख्तसर बता दिए, लेकिन इमाम मुस्लिम एक और चौथे का जिक्र है, वही बता देता हूँ। वो समाई जातिल बुरूज है ना, अस्हाबुल हुदूद, तो वहाँ पर भी उस तफसीर में आप पढ़ेंगे तो फिर आपको कंफ्यूज होगा कि कारी साहब ने तो 3 ही बताए। अगर कोई 3 बताए वो सही है, तो हमने यूँ थोड़ी कहा कि 3 ही है। इस बार हमने क्या कहा? हमने यूँ नहीं कहा कि 3 ही है। इसे कहते हैं अरबी में हस्र। हमने हस्र नहीं कहा। अगर यूँ कहें कि 3 ही है तो फिर चौथा नहीं। इमाम मुस्लिम ने तो वो है कि इमाम मुस्लिम में आपको 4 मिलेंगे। वो कौन सा? उस बच्चे को पहले फेंक दिया। अब माँ जाहिर है कि आने के लिए, तो बच्चे ने आवाज दी माँ आ जाओ, यहाँ ठंडक है। तो इस तरीके से फिल महदी व कहला। अब आगे चलते हैं। अच्छा, ये भी साथ में रहेगा। अच्छा, ये भी साथ में रहेगा कि ये बशरत अभी दी जा रही है किसे? मरियम को। किसकी? ईसा इब्न मरियम की। तो वो भी बोली, ज़करिया सलाम भी तो बोले थे, इब्राहिम सलाम भी बोले थे, तो ये भी बोली।
قالت رب أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فرشتوں نے کہا کہ تجھے لڑکا وجی دنیا آخرت میں سب بیان کیا نا، نام بھی بتا دیا، مسیحا بھی ہوگا. جی تو بولے کہ مجھے لڑکا کیسے ہوگا، مجھے تو کسی بشر نے ٹچ نہیں کیا. کیونکہ وہ جانتی تھی نا شادی ہو تو بچے پیدا ہوتے ہیں. قذالی کی فیمیل آیا نا، دیکھو فیمیل آیا نا، اللہ پیدا کرتا ہے جیسے چاہتا ہے. اس کے لیے ضرورت تھوڑی ہے. آدم علیہ السلام کیسے پیدا کیا؟ وہاں کوئی جوڑا تھا؟ اذا قضا امرا، جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی چیز کا، کہتا ہے کن فیکن. یہ ہے قضا، یہ ہے قضا. ہمارے استعمال ہوتا ہے قضا، ہمارے استعمال ہوتا ہے قضا. اپنے یہاں بولتے ہیں قضائی. قضائی کو کیا آپ تو قضائی کو کیا کو یاد ہوگا میں نے کیا بتایا تھا؟ قضائی کس یہاں مانے کیا فیصلہ، یہاں مانے کیا فیصلہ. اور ہمارے ایک ہے تقدیر. تو میں ہمیشہ بتاتا ہوں، کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ تقدیر میں اور قضا میں فرق ہے. ہاں قدر و قضا. ہاں قدر و قضا. قدر و قضا. تو قدر یعنی کہ قدر اور قضا میں فرق ہے. قدر اور قضا میں فرق ہے، یہ آپ کو سمجھنا ہے. آج سمجھ میں آئے گا. دیکھو قضا کے معنی کیا، اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے. تو اب سنیے تو قضا کسے کہیں گے. تو قضا کسے کہیں گے؟ دیکھیے ایک شخص، مثال دیتا ہوں اچھی طرح سمجھ میں آئے. ایک شخص جا رہا ہے دوپہر کے وقت، کوئی بھی ماں بولتی مت جا، یہ وقت اچھا نہیں، کل جانا، لیکن وہ گیا مر گیا. اسے کیا کہتے ہیں؟ قضا. تقدیر میں تو لکھا ہوا ہے، تقدیر میں تو لکھا ہوا ہے کہ فلاں جگہ مرے گا، کہ فلاں جگہ مرے گا، مگر اس کا نام قضا نہیں. اللہ کا فیصلہ وہ وہاں قدر میں، تو قدر میں جو لکھا ہوا ہے اور قضا ہے وہ گھڑی جو آئی اس کی، اسے قضا کہتے ہیں. سمجھاتا رہتا ہوں مگر آج موقع اچھا ہے تو یہ نوٹ کر لیے تو اب ہو جائے. اچھا اب عیسی ابن مریم کے بارے میں بتا رہے ہیں، ابھی سنیے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ. کس کے بارے میں آج بات چل رہی ہے؟ عیسی ابن مریم کے بارے میں. اب یہاں بھی خیال رکھے گا اور اسے سکھائے گا. کتاب کا ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، کتاب تاکہ اچھی طرح سمجھا سکوں. اور حکمت کی بات اور تورات اور اب کتاب کے معنی کیا؟ قرآن شریف تو کر نہیں سکتے. قرآن شریف تو بھی نازل نہیں ہوا تھا. تو بھی کتاب کے معنی کیا؟ ترجمہ کرنے کا بھی وہ ایک کیا بولتے ہیں اصول ہے. تھوڑا سا زور لگائیں گے نا، غور و فکر، تحقیق، ریسرچ. اب دیکھیے اسے کتاب سکھائے. یہاں تو ہے کون سی کتاب؟ یہاں تو ہے تورات اور انجیل کا تو ذکر آ گیا. آپ کون سی کتاب؟ رہا قرآن تو ابھی نازل نہیں ہوا اور وہ تو ہے بھی. تو کتاب سے مراد لکھنا. سنان سے اب چھاپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی رہے، آپ کو لکھنا بھی نہیں آتا تھا اور پڑھنا نہیں آتا تھا، مگر آپ پر وہی نازل ہوئی، قرآن شریف کو محفوظ کرایا. لیکن عیسی ابن مریم کو لکھنا بھی سکھایا، پڑھنا بھی سکھایا. تو دونوں میں فرق کیوں؟ وقت کا تقاضا، یہ اللہ کی جانب سے حکمت. ورنہ قریش تو انکار ہی کرتے جاتے تھے، اس کے باوجود انہوں نے انکار کیا تو لکھتے تھے. اور عیسی ابن مریم اور حکمت کی باتیں آپ جانتے ہیں، ہر فیصلہ اصول کے مطابق اور حکمت اور تورات اور انجیل. لیکن اب خاص ایک نقطہ سنیے گا اگلے آیت میں. عیسی ابن مریم کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ دیکھیے موسیٰ ابن عمران کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ وہ بنی اسرائیل سے تھے، بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے. اس لیے کہ ہر رسول اسی قوم سے ہوتا ہے اور اس کی طرف بھیجا جاتا ہے. اب آپ بتاؤ عیسی ابن مریم کس کی طرف بھیجے گئے؟ وہ کس قوم سے تھے؟ نہیں. ان کا باپ کون؟ کوئی نہیں. ہے نا یہ نقطہ یاد رکھنا. اس لیے کہ نسبت ہوتی ہے باپ کی طرف. امرات عمران مریم ابنت عمران بنی اسرائیل سے. عیسی ابن مریم کہیں آپ کو نہیں ملے گا جی. تو
لیکن وہ بھیجے گئے کس کی طرف؟ بنی اسرائیل کی طرف. دلیل دیکھیے وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ. رسول تھے کس کی طرف بھیجے گئے؟ کس کی طرف بھیجے گئے؟ بنی اسرائیل کی طرف. یہ نقطہ یاد کر لیں. اور ایک اچھا اور ایک وہ سورہ صف نکالیں شاید. ہاں یہ مل گئی سورہ صف. ماشاء اللہ. سورہ نمبر ہے وہ 61 رہے گی. پیج نمبر 552. جمعہ کے بعد سورہ صف. جمعہ کے بعد. سورہ جمعہ کے بعد. سورہ جمعہ کے بعد اور سورہ منافقین سے پہلے. تو یہاں پر دیکھیے اوپر ہے. یہاں آپ کو ملے گا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ. آیت نمبر 5 دیکھیے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ یا قومی. ملا قوم کے لیے. لیکن جب اب آگے چاہیے 6 نمبر آیت. وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ لِقَوْمِهِ نہیں ہے. دیکھا فرق دیکھا دونوں میں. ہاں تو وہ بنی اسرائیل کے پورائے بنی اسرائیل کے اولاد لیکن قوم نہیں کہہ رہے ہیں. ہاں یہ بھی نوٹ کر لیں. کافی ہے نا اتنا. چلیے تو دونوں میں فرق ہے. اب ہم شروع کرتے ہیں بنی اسرائیل کی طرف. یہ کئی لوگ جو پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہر نبی اپنی قوم کی طرف بھیجا گیا تو عیسی ابن مریم کس کی طرف بھیجے گئے؟ اب بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے. اپنی قوم کی طرف نہیں کہنا بنی اسرائیل. ٹھیک ہے نا. البتہ رشتہ تھا ماں کی جانب سے. اچھا اب وہ کہہ رہے ہیں تلاوت نہیں ہوئی. ہاں تلاوت ہو چکی. بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر انہوں نے یوں کہا کہ قد جئتکم بآیۃ من ربکم. تمہارے رب کی جانب سے میں آیت لے کر آیا ہوں. نشانے اور نشان لے کر آئے تھے نا جی. اب بتا رہے ہیں انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر. یعنی میں تمہیں مٹی سے پرندے جیسی شکل بناتا ہوں. اچھا تین یعنی کیا؟ اچھا تین یعنی کیا؟ تراب کے معنی دیکھو تراب کے معنی ہوتے ہیں مٹی. اور جب اس میں پانی ڈالتے ہیں تو ہمارے یہاں کیا بولتے ہیں؟ کیچڑ. تو تین کے معنی اصل میں کیچڑ ہوتے ہیں مگر اکثر لوگوں نے مٹی ترجمہ کیا ہے جبکہ اس کا مٹی ترجمہ نہیں ہونا چاہیے کیچڑ. لیکن چلو مٹی بھی تو لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے. مٹی لے کے پانی ڈال کر کیچڑ سے. اور بھی نام ہے اس کے آگے جو انسان کی تخلیق کے مراحل ہیں. پرندے کی طرح فانفخ فیہ پھونکتا ہوں اس میں فیکون طیرا باذن اللہ. تو اللہ کے حکم سے اڑ جاتا ہے تیر کا پرندہ. یہ انہوں نے کر کے دکھایا. اتنی بڑی نشانی اس سے اور کیا چاہیے؟ اچھا دوسری دیکھو امری الاکمہ. اکمہ یعنی مادرزاد اندھا. دیکھیے یہاں پر لوگ اندھے ہوتے ہیں نمبر کم ہو جاتے ہیں اس کا تو علاج ہے لیکن مادرزاد اندھے کا تو علاج نہیں. مگر وہ ہاتھ پھیرتے تھے. دیکھو یہ نا مسیحا والابرصین کوڑی اس پر بھی پھونک مارتے تھے ہاتھ کو اچھا ہو جاتا تھا. احیی الموتى باذن اللہ. مردوں کو بھی زندہ کرتے تھے مگر وہاں کیا ہے؟ چنانچہ قبر کے پاس کھڑے رہتے تھے تم باذن اللہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا تھا. ایسا کیوں انہیں معجزہ دیا گیا؟ اس وقت لوگ انکار کرتے تھے تو ضرورت تھی. یہاں تک کہ مشرکین مکہ نے بھی یہی کہا تھا مگر اس وقت عمومی طور پر لوگ انکار کرتے تو بتلا دیا. پھر کہتے تھے کہ جاؤ واپس خود باذن اللہ تو چلا جاتا تھا. مطلب وہ زندہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ اب زندہ رہے گھومتا پھرتا رہے. لوگوں کو دکھانے کے لیے ایک معجزہ چونکہ وہ پھر چلا جاتا تھا. انبئکم اور میں خبر کرتا ہوں تمہیں جو تم کھاتے ہو جو تدخرون ذخیرہ کرتے ہو فی بیوتکم تمہارے گھروں میں. یہ کیا بات ہے؟ انسان ہے نا کیونکہ انسان ہے نا اس میں حفظ رہتا ہے. اسٹاک ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ بھائی مال چھپا لو دوسرے موسم میں کھائیں گے. تو عیسی ابن مریم بتا دیتے تھے کہ تم نے یہ کھایا اور تم نے یہ جمع کر کے رکھا. یہ کیسے جانتے تھے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم تھا. وہ ہمیشہ کہہ رہے ہیں کہ باذن اللہ باذن اللہ باذن اللہ. غیب نہیں تھا. اچھا ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین. یہ سب کیوں؟ تمہارے لیے نشانیاں ہیں تاکہ تم یقین کرو. ان کنتم مؤمنین. اچھا دیکھیے مومنین کا ترجمہ ہر وقت ایمان لانا نہیں. جب یقین کرو گے تو ایمان لاؤ گے. ایمان تو نتیجہ ہوا. اگر تم اس پر ایمان لاتے ہو لانا چاہتے ہو تو ایمان کب لائیں گے؟ جب یقین کریں. اچھا مزید سنیے مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ولأحل لکم بعض الذی حرم علیکم وجئتکم بآیۃ من ربکم فاتقوا اللہ واطیعون. اور تصدیق کرتا ہوں جو سامنے تورات کی.
اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب آتا ہے تو تورات انجیل تو خود لے کر آئے تھے، انجیل تو خود لے کر آئے تھے نا عیسی ابن مریم۔ تصدیق کر رہا ہوں، ایسا نہیں کہ میں تمہاری کتاب کو جھٹلا رہا ہوں، اور تمہارے لیے بعض وہ چیزیں حلال کر رہا ہوں جو تم پر حرام کی گئی تھی۔ یہ کیا چیزیں تھیں حرام؟ یہ کیا چیزیں تھیں حرام کی گئی چیزیں؟ خود ان کے علماء نے ان پر حرام کی۔ جب عیسی ابن مریم آئے تو انہیں کھول دیا، حلال کرا دی۔ یہ کیا ہے ہمارے یہاں بھی؟ یہ کیا ہے ہمارے یہاں بھی ہے آج کل؟ آپ جانتے ہیں ہمارے یہاں ائمہ نے پبلک نے حرام کر دی۔ دیکھو ائمہ جو ہیں، امام شافعی نے لکھا ہے کہ مور کا کھانا مکروہ اس لیے کہ وہ سانپ کھاتا ہے۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ نہ کھاؤ اس لیے کہ آپ لوگ جانتے ہیں تحقیق سائنس کی ہے کہ جب کوئی چیز کھائی جاتی ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ گانجا۔ ہاں، وہ اسے کیا اندر جانے نہیں دیتا جسم میں، وہیں پر اسے ختم کر دیتا۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ مور کھانا کہ نہیں کھانا؟ حدیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، حدیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، تو لوگوں نے کیا نا جو اس کے علاوہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جھینگا اور بومبل یہ دریا کے کیڑے ہیں۔ اب انہوں نے حرام نہیں کیا، کتابوں میں لکھا ہے کہ مکروہ ہے، کیکڑا سمندر کا وہ سب ان کے نزدیک مکروہ ہے، جبکہ دوسرے کھاتے ہیں۔ پبلک کہتی ہے کہ جھینگا بومبل کیکڑا حرام ہے، خود ہی حرام کر دیا، بالکل ہاتھ نہیں لگاتے تھے کیکڑے بومبل جھینگا کو۔ اب ہم لوگ کھا رہے ہیں، بولے یہ بھی تو عالمی دین ہے کھا رہے ہیں، تو پھر جا کے کتاب میں دیکھتے ہیں وہاں تو مکروہ لکھا ہے، پھر کھانا شروع کرتے ہیں۔ تو یہ حرام کس نے کیا؟ اور ہمارے یہاں عوام جو اپنے آپ کو علماء سمجھتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے علماء بھی لکھ دیا مکروہ خلاص۔ تو ایسا نہیں ہے، ائمہ نے کیا کہا کہ ہم انسان ہیں، ہم سے غلطی کا احتمال ہے۔ اچھا وہ کیکڑے کے بارے میں باہر کا نام آتا ہے سمندری، چونکہ ہمارے یہاں کیکڑے ہوتے ہیں، آپ کے یہاں بھی ہوتے ہیں، کھیتوں میں بھی ہوتے ہیں۔ ان کیکڑے کے بارے میں اختلاف ہے، چونکہ وہ کیکڑا زمین میں بھی زندہ رہتا ہے، مطلب بارش میں پانی جمع رہتا ہے، لوگ نکالتے ہیں کھاتے ہیں، بارش ختم ہوئی چھپ جاتے ہیں، اللہ بارش گرتے ہی نکل آتے ہیں، اس لیے وہ سمندر کا لکھا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں تو سبھی کھانے لگے ہیں لوگ، کچھ تو بالکل ہی نہیں کھاتے، تو اس کو علاج کیا ہے اور کچھ احتیاط کرتے ہیں، سمندری کھاتے ہیں، کھیتوں کا نہیں کھاتے۔ یہ حرم علیکم، تو آپ سوچیں گے کہ کیا حرام تھا ان پر، تو ایسی کئی چیزیں انہوں نے حرام کی۔ خاص کر آپ دیکھیں گے کہ چربی بھی انہوں نے حرام کر لی تھی اپنے اوپر، تو بعد میں اسے کھول دیا گیا۔ تو تمہارے رب کی جانب سے میں کئی نشانیاں لے کر آیا ہوں، فاتقوا اللہ، ہمیشہ تقوی اللہ کا اختیار کرو، واطیعون، نیچے کیا ہے یعنی کیا؟ واطیعونی، میری اطاعت کرو، اسے کہتے ہیں اتباع رسم مصحف عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا جو قرآن شریف موجود ہے، ابھی بھی ہے ترکیہ میں میوزیم میں رکھا ہوا ہے، تو انہوں نے ایسے ہی لکھا ہے، تو اس کو آپ نہیں کر سکتے، وہ علم ہی سیکھنا پڑتا ہے، اور یہ بہت آسان ہے، میں آپ کو بتاتے رہتا ہوں۔ ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ کہہ رہے ہیں کہ اللہ میرا رب اور تمہارا، اسی کی عبادت کرو، یہی صراط مستقیم ہے۔ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا مریم اللہ کی بیٹی، عیسی ابن مریم اللہ کے بیٹے، تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، نہ مریم اللہ کا بیٹا، نہ مریم تمہارا رب، بلکہ اللہ میرا تمہارا رب، اسی کی عبادت کرو، یہ صراط مستقیم ہے۔ مطلب کیا؟ اسے تم اپناؤ گے تو یہ منزل مقصود تک تمہیں پہنچائے گا، ھذا صراط مستقیم۔ فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون۔ جب محسوس کیا عیسی ابن مریم نے ان سے کفر یعنی کیا؟ انکار، مومنین کی ضد، یقین نہیں کر رہے ان پر، اتنے معجزہ ہونے کے باوجود، تو بولے کہ میری مدد کون کرے گا اللہ کے لیے؟ انصار، دیکھیے مدینہ میں بھی انصار ہے، ان کا ایک خاص نام ہے انصار، اور مکہ سے جو گئے ان کا نام کیا؟ مہاجرین۔ لیکن یہ سب تھے، اس کے باوجود کیا تھے؟ صحابہ۔ تو صحابہ کے معنی کیا؟ ہم بھی کہتے ہیں صاحب یعنی ساتھی،
ساتھی، لیکن عیسی ابن مریم کے ساتھی کو انہوں نے لے لیا انصار. حالانکہ انصار مدینہ میں بھی تھے. تو یہ اصطلاح جیسے ہم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، پھر دوسرے انبیاء علیہ السلام کہتے ہیں نا، اس طریقے سے صحابہ کے لیے کہتے ہیں رضی اللہ عنہ. تو اسی خیال میں رکھے. تو انہوں نے کہا اچھا یہاں پر اب لوگ کہیں گے کہ انہوں نے کیسے مدد مانگی؟ اس کا نام شرک نہیں ہے. اس کا نام شرک نہیں ہے. ظاہری مدد تو مانگتے ہیں. صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی جنگ کی حالت میں ہلکا بناتے تھے کہ کوئی تیر آئے نہیں. تو اس کا نام کیا ہے؟ تعاون. بغیر سبب کے استعانت نہیں ہے. آپ جو ولیوں کو پکارتے ہیں بغیر وہ جو زندہ نہیں، اس کا نام یہ شرک ہے، یہ حرام ہے. باقی کسی سے مدد مانگنا، تعاون کرنا، یہ تو حکم ہے تعاون علی البر. اچھا جب آواز دی، اچھا یہ کیا بات تھی؟ کفر. اس لیے کہ بنی اسرائیل نے رومیوں سے مل کر عیسی ابن مریم کو پھانسی دینے کا یعنی فیصلہ کوشش چل رہی تھی کہ ان کے خلاف صادر ہو جائے فیصلہ کہ ان کو اس وقت تو سولی پر چڑھا دیا جاتا تھا نا. اس وجہ سے تو حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے لیے تمہارے مددگار ہیں. اب اس کے ساتھ کیا کریں؟ آمنا باللہ. اللہ پر ایمان لائے. کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ لوگ چاہتے تھے کہ ان پر ایمان لائے، یعنی بیٹا یا خدا اللہ پر ایمان. اچھا کہہ رہے ہیں واشہد. دیکھو ہم کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ، مگر وہ کہہ رہے ہیں واشہد یعنی تم گواہی دو. کتنی بڑی بات ہے یہ. نبی عیسی ابن مریم گواہی دیں کہ بأننا مسلم، کیا ہم کیا ہے اب فرما بردار. انہی کی بات سے اگلا سبق شروع ہوگا. لیکن ہم مناسب یہی سمجھتے ہیں کچھ باتیں اور بتائیں گے آپ کو. انہی کی بات سے یہ جو انصار کیا کہیں گے وہاں سے اور شروع کریں گے آئندہ سبق. تو یہاں ہم آپ کو چند چیزیں بتاتے ہیں کہ ہم نے آپ کو جو شروع سے بتایا. پہلے تو گرامر یاد رکھے پورے قرآن شریف میں کی کما کم کننا یاد رہے گا نا. کما دونوں کے لیے ایک ہی آتا ہے. کما کما جمع کے لیے کم اور فیمیل جمع کے لیے کن. یہ اس کے اولاد نظر کے بارے میں آپ منت کے بارے میں خیال رکھے گا. آپ نے لوگوں کو سمجھائیے. اب یہ نیاز جو ہے محرم کی چل رہی ہے انہیں بتائیں. اس کے بعد اب سفر میں بھی پتہ نہیں کچھ کرتے ہیں اور رجب میں کرتے ہیں تو انہیں بتائیں بھائی نیاز کیا چیز ہوتی ہے. نیاز تم خود محتاج ہو اور جو محتاج ہے ان کے نام کی نیاز کرتے ہو. یہ ہوتا ہے. اگر سمجھائیں گے قرآن سے تو سمجھ میں آئے گا. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور تم نیاز ہو. لیکن جو قبر میں ہے وہ بھی نیاز ہے یعنی وہ بھی محتاج ہے. تو ماں نے بتا دیا نا محتاج. اب لڑکے کا نام رکھتے نیاز بالکل صحیح ہے. وہ محتاج ہے. ہاں نیاز الدین کم ہوتا ہے تو بھی ٹھیک ہے. چلو بھائی دین کم ہوتا ہے نیاز اور نیاز بیگم بھی رکھتے ہیں. تو صحیح ہے. یہ چیزیں کیسے سمجھائیں لوگوں کو؟ آپ ڈائریکٹ لوگوں کو سمجھائیں گے نا تو سمجھتے نہیں. قرآن سے سمجھائیں. قرآن سے احادیث صحیحہ سے. احادیث سے بھی آپ سے وہ تو حکمت ہے. نہیں عربی میں نہیں ہے فارسی الفاظ ہے. چونکہ ہم غنی کا ترجمہ کرتے ہیں بے نیاز. فارسی لفظ ہے جی. فارسی اردو اور ہندی میں تو نہیں آیا ہے. تو یہ ہم نے آپ کو بتلایا. کچھ گرامر میں بتایا اور خاص کر جب قصہ ہوتا ہے تو قواعد کی طرف کچھ زیادہ توجہ دیتے ہیں. تو اسی پر اکتفا کرتے ہیں. باقی آپ ذہن میں رکھیے گا. کہلا گود وغیرہ وہ چونکہ لغت ہیں سمجھنا چاہیے. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فلما احس عیسی منهم الكفر قال من انصاری الى اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون. ایک بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں. وہ جو پڑھتے ہیں نا تشہد میں اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اس میں ایک لفظ ہمارے یہاں زیادہ ہے اللہم اختم لی بالخیر. یہ کاٹ دیں. یہ بدعت ہوگا. آپ کو کون سی یاد ہے؟ آپ کو کون سی یاد ہے؟ فہد کون سی دعا یاد ہے؟ آخر میں اللہم اختم لی بالخیر اسے کاٹ دیں. چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کلمات کہے. مسیح دجال اس کے بعد اگر آپ کو یاد ہے تو اسے کاٹ دیں. وہ کتاب میں ہمارے یہاں لکھا ہوا ہے. ہم تو وہی آئے کوئی ٹینشن نہیں. لیکن ہمارے یہاں ہر ہاں ٹھیک ہے. لیکن یہ جو حدیث میں 4 کلمات ہیں نا تو ہمارے یہاں ایک اور ایڈ کیا ہے. تو اس لیے میں توجہ دلا رہا ہوں.
نہیں ایسا نہیں ہے. وہ دجال کب آئے گا, وہ دجال کب آئے گا ہمیں پتہ نہیں نا. تو لیکن تو وہ تو دعا تو مانگنی چاہیے نا, دعا تو مانگنی چاہیے نا. آپ اپنے لیے دعا مانگ رہے ہیں تو اولاد بھی شریک ہوئے نا, چونکہ وہ کب آئے گا اس کا پتہ کسی کو نہیں. سب کہہ رہے کہ تو دعا مانگنا چاہیے. دعا مانگنے میں حرج نہیں, دعا مانگنے میں حرج ہے. مسیح دجال ہاں نہیں, لوجک دوسری بھی ہے نا. ابھی کتنے دجال ہیں, کتنے دجال ہیں, کتنے دجال ہیں, سارے دجال ہی ہیں. ایسا دجال تو وہ ایک ہے, دجال تو وہ ایک ہے, سارے دجال ہیں. نام کے مسلمان وہ بھی دجال ہیں. ہمارے یہاں جو بنے ہوئے ہیں, ہمارے یہاں جو بنے ہوئے ہیں آگے حکومت میں وہ نام کے وہ بھی دجال ہیں. تو مانتے رہے. تو دجال سے مراد اس وقت کا ہمارے زمانے کا دجال تو دجال ہے. اور کوئی سوال؟ جی بہت اچھا. اور کوئی سوال؟ السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. چلیے الحمدللہ. چلو لوگ آئے, سوال تو سب نہیں کرتے ہیں. حنیف بھائی نہیں تھے نا جی؟ حنیف بھائی تو نہیں تھے نا, نہیں تھے.